سورۃ التوبہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑتے ہوئے حالت جنگ کو پھر بحال کر دیا۔ پس اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو۔ اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بری الذمہ ہے۔ پس اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور اے حبیب، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلہ پر کسی کے مدد یا پشت پناہی کی، سو تم ان کے عہد کو ان کے مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان جن مشرکوں نے تمہارے خلاف پہلے ہی سے جنگ شروع کر دی ہے، میدان جنگ میں ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو یا انہیں گرفتار کر لو، اور انہیں قید کر دو، اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پس اگر وہ قیدی بنا لیے جانے کے بعد توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو انہیں قید سے رہائی دیتے ہوئے ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اس صورت میں بھی معاہدہ امن کی طرح جنگ کا جواز ختم ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے۔ بلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بلا ان سے عہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت یا سفارتی ضابطے کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہدے کا۔ وہ خوش کن الفاظ بول کر تمہیں اپنے منہوں سے تو راضی رکھتے ہیں، جبکہ ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے دنیاوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، سو تمہیں ایک دوسرے کے درمیان پرامن تعلقات استوار کرنے کے لیے الگ سے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ تم سے کیے گئے اپنے معاہدے کے بعد اپنے عہد توڑ دیں اور معاہدہ امن سے انحراف کر کے قتل عام اور پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے حالت جنگ بحال کرنے اور ریاستی امن کے لیے سخت خطرات پیدا کرنے کے ساتھ سر عام تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں، تو اس صورت میں تم فتنہ و فساد اور دہشت گردی کا امکان ختم کرنے کے لیے محاربت کے ان سرگناہوں سے پیشگی دفاعی جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، اور یہ دفاعی اقدام اس لیے کرو کہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسی دغا باز قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، یعنی معاہدہ امن توڑ کر حالت جنگ بحال کر دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی اور جنگ کی ابتدا پہلے کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطیہ کہ تم حقیقی مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو جنہوں نے حدیبیہ کا معاہدہ امن توڑ کر پھر حالت جنگ کا آغاز کیا، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ان کی عہد شکنی اور امن دشمنی کے باعث عذاب دے گا،
اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان سے مقابلہ کرنے پر تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا جن پر محاربین مکہ کے سرگناہوں کی طرف سے ظلم و تشدد کیا جاتا رہا، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصائب و مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا۔ اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، در حال کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں، اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے دیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔